ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم قابل احترام حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف کا اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق و حقدار۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور انگیرن درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر، جنہیں ہادی اور رہبر، رہنما، خاتم النبیین، رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ جس موضوع پر ہم نے چند باتیں سنی تھی، اسی موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، خدمت قلب کی اہمیت و ضرورت۔ اس موضوع پر کچھ اہم باتیں ہم نے پچھلے جمعہ میں سنی تھی۔ خدمت خلق کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، بڑے وسیع معنی میں دیا ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے۔ اس خدمت میں بہت ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تمام انسانوں جنوں کو پیدا کیا ہے، انہی انسانوں اور جنوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے۔ اس بات کا تاکید حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی جو ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی سے جو عظیم پیغامات ہمیں ملتے ہیں، اس میں ایک عظیم پیغام خدمت قلب کا ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت قلب کا کام احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت کی، اور صحابہ کو بھی جو ہے اس خدمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، ان کو تیار کیا۔ پچھلے خطبہ میں ہم نے چند مثالیں بھی سنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دیگر صحابہ میں یہ جذبہ جو ہے بہت زیادہ تھا،
حتیٰ کہ امہات المومنین صحابیات میں بھی یہ جذبہ جو ہے بڑے وسیع معنی میں تھے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کر کے اسلام کی اور انسانیت کی جو ہے خدمت کی، اور ہم تک جو دین پھیلا ہے، اسلامی تعلیمات ہم تک پھیلے ہیں، یہ سب سے عظیم خدمت ہے۔ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ ہم انسانیت کو جو ہے گمراہی، ضلالت، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لے کر آنا، جنت کے راستے پر لے کر آنا۔ جو لوگ جہنم میں جانے والے، جہنم کے گڑھے کے کنارے، ان کو ہم جنت کی طرف لانا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کو جو ہے دعوت دینا، یہ سب سے بڑی خدمت جو ہمیں کرنا چاہیے آج۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ سب سے بڑی خدمت ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وجود بخشا۔ اس عظیم خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی بھیجی گئی، اتاری گئی تعلیمات کو اپنائیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اس عظیم مقصد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جو ہے نفع بخش ہو۔ سب سے بہتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ جو دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کے کام آئے، وہ سب سے بہتر انسان ہے ہم میں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے جو ہے نفع پہنچانے والا ہو، دوسروں کے لیے اس کی ذات نفع بخش ہو، اس انسان سے جو ہے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہو، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں، پوری انسانیت میں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جن کو اللہ پیدا کریں گے، تمام میں افضل بہتر کون تھے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں سب سے بہتر۔ اور یہ بہتری کیسے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی انسانیت کے لیے اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی خاطر، امت کی فکر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی، وہ کوششیں کی جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آپ کے احادیث اور قرآن جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو واضح کرنے والی کتاب۔ قرآن میں جو عظیم مقاصد بتائے گئے، جو عظیم پیغامات دیے گئے، ان عظیم پیغامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، اور اس کے لیے بڑی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی قربانیاں جو قیامت تک آنے والے لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ اپنا سب کچھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے لیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سب کچھ جو ہے قربان کی۔ تو سب سے بہتر اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے دوسروں کے کام آنا چاہیے، چاہے وہ مدد چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، جو ہماری طاقت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے کرنے کی قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، ہر وہ کام ہم کرنے کی کوشش کریں۔ آگے کچھ اہم کام اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اور دیکھیے سب سے بدتر وہ ہے جس سے جو ہے خیر کی امید نہ ہو، جو لوگوں کے لیے نفع بخش نہ ہو، شر کا باعث ہو، ایسا انسان جو ہے سب سے بدترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شر، کہ قیامت کے دن سب سے بدترین مقام والا آدمی وہ ہے اللہ کے پاس
جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. انسان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ جو ہیں جس سے دور رہتے ہیں، جس کی صحبت اختیار نہیں کرتے، اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، یہ سب سے بدتر انسان، جس سے ہمیشہ شر کی امید ہوتی، جس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا رہے. لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ سچا مسلمان، سچا مومن بندہ نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا رہے. سچا مومن کون ہے؟ جو ہر ایک کی فکر کرنے والا، اپنی ذات کے علاوہ جس کا ذمہ دار انسان کو بنایا گیا ان کی فکر کرنے والا ہوتا ہے مومن. اپنے پڑوسی کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار، دوست و احباب کا خیال کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ان کی حاجتوں کو جو ہے پوری کرنے والا ایک سچا مسلمان ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو ایک سچا مسلمان بننا ہے، خدمت کرنا ہے، ہر ایک کی خدمت، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں، استعمال کی جو بھی چیزیں جو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے ہم پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے. ہر مسلمان کے لیے ہم وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے بہتر سے بہتر چیزیں پسند کریں، استعمال کریں اور دوسروں کے لیے پسند نہ کریں، دوسروں کے لیے نہ چاہیں، ان کی مدد کرنا نہ چاہیں، اچھے چیزوں میں، خیر کی چیزوں میں اور نفع بخش چیزوں کے حاصل کرنے میں دوسروں کی مدد نہ کریں. وہ جذبہ ہمارے اندر نہ ہو. یہ جو ہے دینی تعلیمات کی بالکل مخالف چیز. پچھلے جمعہ میں ہم نے حدیث میں سنی تھی الدین والنصیحہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین خیر خواہی کا نام. ایک مسلمان خیر خواہ ہوتا، دوسروں کا خیر چاہنے والا ہوتا. ایک مسلمان کا جو ہے شعار ہے، اس کی پہچان. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم پیغامات اور عظیم تعلیمات ہمیں دی، اس میں ایک عظیم تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ ہم دوسروں پر رحم و کرم کریں، شفقت کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، بہتر سلوک کریں دوسروں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر اس وقت مہربان ہوگا جب ہم دوسروں پر مہربان، نرم پہلو اختیار کریں. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحمان جو ہے رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. کرو تم مہربانی اہل زمین پر. شاید نبی انہی الفاظ کو جو ہے اس طرح بیان کیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر. لفظ خدا اس نے استعمال کیا ہے. تو ہم پر اللہ مہربان کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کب کرے گا؟ جب ہم دوسروں پر رحم کرنے والے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنے والے، نرمی سے پیش آنے والے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے جو ہم بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری حالتوں کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے. اسی طرح دیکھیے خدمت خلق یہ ایسا عظیم معاملہ ہے اور ایک عظیم عبادت ہے کہ خدمت خلق کر کے لوگوں کے کام آ کے اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکتے. طبرانی کی ایک صحیح روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل خلق خلقا خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں جو ہے ان کے پاس آ کر پوری کرتے ہیں،
ان بندوں کے ذریعے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی لوگ اللہ کے عذاب سے جو ہے معمون رہنے والے، محفوظ رہنے والے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے لوگ جو دوسروں کے کام آتے ہیں. لوگ آ کر ان کے پاس اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اپنی حاجتیں ان سے پوری کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چند ان خوش نصیب بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمیں دعا کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. اللہم آمین. اسی طرح دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، غم کسی مسلمان سے ہم دور کرتے ہیں، اس پر بڑی خوشخبریاں سنائی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل روایت صحیح مسلم کی، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. آگے آپ نے کہا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اور فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اخوت کا تقاضا ہے، بھائی ہونے کا یہ تقاضا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتا. پچھلے جمعہ میں ہم نے اس کی کچھ وضاحت ہم نے سنی تھی کہ آج جو بھی حالات چل رہے ہیں، جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اخوت اسلامی بھائی چارگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، ان کے دکھ درد میں ہم شریک رہیں، ہمدرد بنیں، خیر خواہ بنیں. ایمان کا تقاضا ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. ہم جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے کام اللہ آسان فرماتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں ومن فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی مصیبت دور کر دے، کوئی پریشانی تھی، کوئی مصیبت آئی کسی بھائی پر، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، کسی بھی شکل میں اگر کسی سے مصیبت دور کرتے ہیں، پریشانی دور کرتے ہیں، قیامت کی بڑی بڑی پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائیں. اللہ اکبر. قیامت ہم جانتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. وہاں کوئی ہمارا مال ہمارے کام نہیں آئے، ہماری اولاد ہمارے کام نہیں آئے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے. کام آئے گا تو ہماری نیکیاں، خدمت خلق کے تعلق سے جو اچھے کام ہم کریں گے، کسی کے ساتھ کسی کا ساتھ دیں گے، کسی کی مصیبت کو دور کریں گے، چاہے وہ چھوٹی مصیبت کیوں نہ ہو. اس چھوٹی مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی بڑی مصیبتیں ہم سے دور فرمائیں. اتنی بڑی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سنائی. اور کہا من ستر مسلما. اگر کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا، اس کو عیبوں کو چھپاتا ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے. ہمارے بڑے بڑے گناہ جو اللہ ہمارے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں رکھے. عیبوں کو چھپانا یہ بہت بڑی جو ہے نیکی. کسی کے عیب کو معلوم ہونے کے بعد بھی چھپا دینا، یہ جو ہے بہت بڑا کار خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پردے میں رکھے. ہمارے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اللہ اس کو چھپا دے. ہمارے عیوب کو، ہمارے نقائص کو، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ایسی کمیاں جو ہم پسند نہیں کرتے کہ کسی کے سامنے ظاہر ہو، کوئی اسے جانے، کوئی اس پر مطلع ہو، ہمیں پسند نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ستر پوشی فرمائے. اسی طرح دیکھیے خدمت قلب کرنے کے بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، دنیا کے اور آخرت کے بڑے بڑے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے. سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک فرد خدمت قلب کا جذبہ لے کر یہ کام کرے، لوگوں کی مدد کرے، ان کا ساتھ دے، تو جو ہے انسان، ایک فرد کی جو ہے بہترین جو ہے اس کی تربیت ہوتی ہے. انسان کے اندر جو فطری طور سے بخیلی کا، کنجوسی کا مادہ پایا جاتا ہے. اسی طرح انسان جب جو ہے طاقتور ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، سختی سے پیش آتا ہے. لیکن خدمت خلق کا جذبہ جس کے اندر ہو، وہ بندہ جو ہے بخیلی نہیں کرتا، اپنا مال
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس مال کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو اس مال سے جو ہے عطا کرتا ہے اور دلی خوشی محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس نہیں کرتا، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے مسلمان کی مثال بھی دی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اللہ اس کے سینے کو خوب کشادہ کر دیتے، دلی اعتبار سے اس کو خوشی ہوتی، اور اگر کوئی بخیلی کرتا ہے اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتے، گھٹن محسوس کرتا ہے انسان۔ تو خدمت خلق کا جذبہ جس دل میں ہو، جس انسان کے اندر ہو، وہ جو ہے بخیلی سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے خوشیوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھر دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا جبر اور تشدد کا جو جذبہ، سختی کا جذبہ جو ہے انسان سے دور ہو جاتا ہے، دوسروں پر نرمی کرنے والا، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا کبھی سختی نہیں کرتا، نرم معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ سب سے عظیم فائدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں اخلاقی اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی دیکھیں، آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کیا، اچھے اخلاق سے عمدہ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے، اور اسلام جو پھیلا ہے، اسلام کے پھیلنے میں ایک عظیم جو کردار رہا اخلاق کا کردار رہا۔ تو انسان کی اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، یہ جذبہ جب آ جاتا ہے انسان کے اندر خدمت کرنے کا، دوسروں کے کام آنے کا، ایک عجیب مزہ جو ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب لذت جو ہے محسوس ہوتی، وہ کھلا کر بھوکوں کو کھلا کر سکون محسوس کرتا ہے، خود بھوکا رہنا پسند کرتا ہے انسان، خود پیاسا رہنا پسند کرتا، دوسروں کو پلا کر خوشی محسوس کرتا۔ تو یہ اچھے اخلاق جو ہے انسان کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی فردی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے اس کی اچھی تربیت جو ہے ہو جاتی ہے، ایک عظیم جو ہے فائدہ ہے خدمت خلق کا۔ اسی طرح خدمت خلق کرنے سے جو ہے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے، اس کو ایثار کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف کی جنہوں نے اپنی ضرورتوں پر، اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو جو ہے ترجیح دی۔ وہ مشہور واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے، کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے۔ ایک شخص بطور مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں یہ کہلا بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ انتظام ہے یا نہیں ہے۔ ہر گھر سے یہی پیغام آیا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، جتنا تھا سب ختم ہو گیا۔ ایک صحابی اٹھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کی مہمان نوازی جو ہے قبول کر لی، کہا کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں۔ ان کو بھی پتہ نہیں کہ گھر میں کچھ ہے نہیں، گھر گئے، اس کو ساتھ لے گئے اور بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی ہمیں آج میزبانی جو ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ بیوی سے جب پوچھا تو کہا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے صرف بچوں کے لیے کچھ غذا میں نے اٹھا کے رکھی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح جو ہے بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جو کھانا ان کا ہے اس مہمان کو ہم کھلا دیں۔ اور اس زمانے میں ہم جانتے ہیں چراغ کا استعمال ہوتا تھا، اور کہا جب دسترخوان پہ میں بیٹھ جاؤں تو کسی بہانے چراغ کو بجھا دینا، مہمان یہ سمجھے کہ تیل ختم ہو گیا ہے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے انسان کبھی برداشت کرتا ہے، جیسے میں نے کہا خود بھوکا رہے، خود پیاسا رہے، لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے معصوم بچوں کو بھوکا سلانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن قربان جائے ان صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کی مہمان نوازی کی۔ آسمان سے جو ہے وحی نازل ہوئی، سورہ حشر کی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو طلحہ انصاری اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان لوگوں نے جو ہے یہ کردار انجام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی، اپنی رضامندی، خوشنودی کا پروانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سنا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی، ہم دوسروں کی مدد کریں، جیسے میں نے بہت ساری حدیثیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اللہ کی مدد جو ہے ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہو، ہم جو ہے دوسروں کے کام آئیں۔
اور آپ اخروی فائدے کے بہت سارے، جیسے میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مصیبت ہم دور کرتے ہیں کسی سے، اللہ قیامت کی بڑی بڑی پریشانیاں مصیبتیں ہم سے دور فرمائے. تو خدمت خلق سے اخروی فوائد بھی جو ہے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں. ہر وہ نیکی کا کام، چھوٹا چھوٹا کام جو کسی کا سہارا بنے، کسی کا ساتھ دے، کسی کے غم میں جو ہے خوشی کا ذریعہ بنے. حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر کہا، آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جاؤں، بہتر ہے اس سے، یہ افضل ہے اس بات سے کہ کسی مسجد میں جو ہے 1 مہینہ اعتکاف کے لیے بیٹھوں. اللہ اکبر. 1 مہینہ اعتکاف کرنا ہم جانتے ہیں بڑی جو ہے اجر و ثواب کا کام. 1 مہینہ اگر کوئی، خاص طور رمضان میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کتنا بڑا ثواب وہ حاصل کرتے ہیں. نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار، دعائیں وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے میں کسی مسلمان کی مدد کروں، 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے. اللہ اکبر. کسی کو ہم مشورہ دیں، حتیٰ کہ ہمارے اشارے بھی جو ہے کسی کا بہت بڑا کسی کا کام کر جاتے ہیں. ایک اشارہ بھی جو ہے کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے. ایک اشارہ ہمارا کسی کی جان بچا سکتا ہے، کسی کے کام آ سکتا ہے. کسی کو ہم راستہ بتا سکتے ہیں اشاروں میں بھی. اشاروں میں بہت ساری باتیں بتا لیتے ہیں. تو ہماری طاقت میں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، بھوکوں کو کھلائیں، پیاسوں کو پلائیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آئیں. مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، کریں. وقت دے کر، تسلی دے کر، مشورہ دے کر. آج لوگوں میں بڑے اختلافات ہیں، کونسلنگ کر کر ان کو جو ہے صحیح رہنمائی کر کے. اسی طرح اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کی مدد کریں. اس طرح بے شمار کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو بھی طاقت اللہ نے ہمیں دی. حتیٰ کہ دیکھیے صحابہ کے اندر جذبہ تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات پر ابھارتے، صحابہ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بازار جاتے اور کسی کا بوجھ اٹھاتے، سامان اٹھاتے، جو بھی مزدوری کرتے، جو بھی پیسہ آتا وہ لے کر جو ہے صدقہ کر دیتے. اتنا جذبہ تھا صحابہ کے اندر. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف صلاحیتوں سے نوازا، ہمیں علم عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، طاقت و قوت اللہ نے دی ہے. جس کو بھی، جس بھائی کو، جس بہن کو اللہ نے جو بھی جذبہ دیا ہے، طاقت دی، صلاحیتیں دی ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہم کام کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کریں. دوسروں کی مدد کریں، ان کے کام آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گی. غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی. انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خدمت خلق کا جو تصور، جو جذبہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، وہ جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. دوسروں کی مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اچھے کام کرنے کی اللہ توفیق دے. جب تک اللہ دنیا میں رکھے، ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ تو ایمان پر ہو. اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مکی بنائے. اللہم آمین. اقول هذا القول استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.